الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم مکرم گرامی قدر سامعین و حاضرین اور میرے عزیز مفتی عزیر الحسن صاحب، دیگر مہمانان گرامی، یہ مفتی عزیر صاحب میرے بھانجے ہیں جی، تو ان کے اصرار اور ان کی محبت پر میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو ویسے میں خطیب تو نہیں ہوں، پہلے بھی 2 مرتبہ میری یہاں حاضری لگی ہے، ایک جمعہ پڑھانے کی ذمہ داری ہے، تو بہرحال ان کی محبت اور اصرار، ان کے بڑے بھائی حافظ شعیب الحسن، تو یہ ایک بہانہ بن جاتا ہے اصرار کا کہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو اس سے آپ کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ علماء کرام جنہوں نے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے نا جی، تو وہ مولویوں کا جمعہ سننے کے بعد جو ہے وہ کئی جمعوں کی تیاری کر لیتے ہیں، اور پھر یہ مرکز جو ہے جس میں حضرت علامہ خالد محمود مدہ ذل العالی صاحب کا اور اب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے علوم اور معارف کا، تو یہ اتنا باہر ہے، اتنے ذخار ہیں، اتنا وافر علم ہے کہ ابھی سارے مل کے بھی ہم علامہ صاحب کے اتنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اس پر میں آپ کو اپنا تازہ واقعہ سناتا ہوں۔ ہماری مسجد میں بھی سال میں کوئی دوست بیان کرواتے ہیں، پروگرام کراتے ہیں، مفتی حسن صاحب اس میں تشریف لے جاتے ہیں آپ کے لاہور کے۔ تو چونکہ یہ جلسہ ولایت ہے، اولیاء کرام کا یہاں ذکر ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے، ان کے علوم و معارف اور ان کے سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، علامہ نے اس کی رحمہ اللہ نے اس کی طرح ڈالی ہے۔ تو میں نے علامہ رحمہ اللہ کی گفتگو سے جو ہے، میں نے اپنی بات بھی وہیں سے شروع کرنی ہے۔ علامہ صاحب کا ایک عنوان ہے، جیسے یہ جلسے کا عنوان آپ کو دیا کہ بر صغیر میں دین جو ہے وہ پھیلایا اولیاء کرام نے، اور اس کو پالش کیا، اور اس کو ضابطوں میں اور قوانین میں اور ضابطوں کا جو ہے لباس پہنایا علماء کرام نے، بغیر کسی محاذرائی کے، بغیر کسی نقصان کے۔ تو میں نے ان کی یہ گفتگو سن کے جو ہے نا جی، اس پہ میں نے جو ہے نا اپنی تقریر تیار کی۔ تو وہ میں نے لکھ کے کی کہ میں نے کہا کہ میں سب باتیں بزرگوں کی نقل کروں، میرے اپنے الفاظ نہ ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو مفتی انس یونس صاحب تھے، ہمارے وہاں کے مقامی علماء کرام تھے، تو میں اسٹیج سے بعد میں اترا تو وہ مجھ سے انہوں نے میرے کاغذ جو ہے وہ مجھ سے لے لیے اور کہتے مجھے دے دو۔ میں نے کہا یہ میرا لکھا ہوا تو میں ہی پڑھ سکوں گا، آپ اس سے کیا فائدہ اٹھائے؟ اس میں کٹنگ وغیرہ تھی، کچھ شارٹس تھے، انہوں نے کہا جیسا بھی ہے آپ ہمیں دے دیں۔ تو مفتی انس یونس صاحب نے بعد میں پیغام بھیجا اور کہا کہ ان حضرت سے کہیں کہ حضرت کے جتنے بھی آپ کے پاس کچھ نکات ہیں، کچھ معارف ہیں، جو بھی چیزیں ہیں مجھے ساری واٹس اپ کر دیں، یہ ہمیں کئی جمعہ میں کام دے گا۔ تو یہاں تو حضرت کے علوم کا ہی ہر سال اگر تذکرہ ہوتا رہے تو وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور وہی علوم جو ہے ہماری زندگیوں کے لیے کافی ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تو میں بھی اپنی بات جو ہے وہ حضرت کی ایک کتاب ہے ابکات، تو اس کے 17ویں صفحے کو میں سنا کر آپ سے بات کرتا ہوں، پھر جس عنوان پر یہ جلسہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، پھر اس کی چند باتیں آپ سے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہمیں ایک طبقہ جو ہے یوں کہ تقابل سے کچھ بات سمجھ آتی ہے، ایک طبقہ ہمیں جو ہے ہر دور میں، خاص طور پر سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے، وہ اس پہ بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مولویوں کا دین ہے، یہ مولویوں کی اتباع کرتے ہیں، خود دین کو سمجھیں، خود رسالت کو سمجھیں، خود قرآن و سنت کو جانیں۔ ڈاکٹر کے لیے تو کوئی نہیں کہتا، انجینئر کے لیے تو کوئی نہیں کہتا بلڈنگ خود بنا لیں۔
تو یہ تخفیف دین ہے اور دین سے دوری ہے. یہ جو آپ کے اور ہمارے کانوں میں یہ جو غلط فہمی ڈال دی جاتی ہے کہ دین جو ہے وہ ہم خود سمجھ لیں گے. تو میں علامہ رحمہ اللہ کی بات اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ علامہ رحمہ اللہ سے اچھا اس مفہوم کو کوئی نہیں ادا کر کے گیا کہ یہ دین اسی طریقے سے سمجھ آئے گا جیسے علامہ صاحب بیان کرتے ہیں. ایسے نہیں سمجھ آئے گا. علامہ صاحب اپنی اس کتاب میں ابکات کے صفحہ نمبر 17 پہ لکھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ صرف 2 حرفوں کا نام ہے, 2 الفاظ کا نام ہے. بڑے حضرات توجہ سے بات سنیں, سادہ سی باتیں ہیں, یہ آپ کو کہیں نہ کہیں کام دیں گی. کوئی آپ کو پریشان کرے گا تو کام دیں گی. دین 2 باتوں کا نام, 2 الفاظ کا نام ہے جس کو اپنا توحید اور سنت کہتے ہیں. 2 باتیں ہی ہوگی جی. توحید کا عقیدہ علامہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توحید کا عقیدہ قائم کرتا ہے. لا الہ الا اللہ توحید کا عقیدہ قائم کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ کی سنت کی جو روشن راہ ہے اس پر جو ہم چلتے ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اصل یہی ہے توحید اور سنت. یہ لفظ بھی ساتھ لے جانے, اصل یہی ہے توحید اور سنت. باقی جتنے ہیں سارے اس کی فروع ہیں, باقی جتنی باتیں ہیں وہ ساری اس کی آثار ہیں. اصل یہی ہے توحید اور سنت. توحید کے مقابلے میں شرک کی نجاست آتی ہے اور سنت کے مقابلے میں بدعت کی ظلمت آتی ہے. اب پھر علامہ رحمہ اللہ اپنی بات کو پھر اس میں تسلسل قائم کرتے ہیں کہ توحید سے ایک واضح عقیدہ ہے اور سنت کی جو روشن راہ پر جو چل رہا ہے قافلہ, جو 1400 سال سے قافلہ چل رہا ہے, اس قافلے کی قطار کا آخری حصہ اس وقت ہم ہیں. بات سمجھ آئی علامہ مرحوم کی؟ 1400 سال سے جو قافلہ چل رہا ہے اس توحید کی روشن راہوں پہ, اس کی اس وقت جو ہے مثال اور اس وقت نمائندہ ہم ہیں. اور ہم اپنے آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس قطار کے آخری فرد ہیں. اس ہمارے بعد آنے والے پھر بعد میں آنے والے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور اس روشن راہ پہ جو سب سے پہلی جماعت چلی اس کو صحابہ کرام کہتے ہیں. یہ سارے الفاظ علامہ مرحوم کے ہیں. اور پھر جو ہے حضرت علامہ فرماتے ہیں, ان کا ایک شعر ہے وہاں لکھا ہوا, من کجا نغمہ کجا ساد سخن بہانہ ایست, سوئے کتار میں کشم ناکائے بے زمام را. حضرت وہ شعر نقل کرتے ہیں کہ میں کہاں, میرا نغمہ کہاں, یہ میرا جو ساد سخن ہے یہ بہانہ ہے ایک. سوئے کتار میں کشم زمام ناکائے بے زمام را, کہ میں آپ کو اور اس کتار میں چلانا چاہتا ہوں, اس کے پیچھے لے جانا چاہتا ہوں اس اونٹنیوں کو جن کے پاس نکیل نہیں ہے, مہار نہیں ہے, ان کو میں ان کے پیچھے چلانا. بات سمجھ آ گئی؟ تو سنت کی روشن راہوں میں جو پہلا قافلہ چلا اس کے ماننے والے اس وقت کون ہیں؟ ہم ہیں, اور ہم اس قطار کا حصہ ہیں. اور پھر علامہ رحمہ اللہ کی باتیں ایسے ہی نہیں ہوتی تھی. یہیں سے میں سن کے گیا تھا, یہ بات وہاں بھی لکھی ہے. علامہ اس پر اس شعر کے بعد پھر قرآن پڑھتے ہیں, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, کہ ہم نے آپ کو جو ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما, کہ ہمیں جو ہے پرہیزگاروں کے لیے امام بنا. کن کو بنا؟ ہم قرآن میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے, دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں امام بنا. تو امام ہم کن کے ہوں گے؟ جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کے تو نہیں ہوں گے, جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے امام ہوں گے. پھر حضرت علامہ مرحوم رحمہ اللہ سے یہی میں نے وہ حدیث سنی. حضرت نے یہ آیت پڑھنے کے بعد جو ہے یہ آیت پڑھی کہ یہ حدیث پڑھی, یہ حدیث کے الفاظ پڑھے, نقتدی بمن قبلنا, ہم کس کی اقتداء کرتے ہیں؟ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. ویقتدی بنا من بعدنا, اور جو ہمارے بعد میں آئیں گے وہ کس کی اقتداء کریں گے؟ وہ ہماری اقتداء کریں گے. تو سنت کی روشن راہ پہ جو قافلہ چلا, جس کے پہلے چلنے والے راہی صحابہ کرام ہیں, اس راستے سے جو ہے ہم تک یہ دین پہنچا. اور اس راستے کا دوسرا فرد فرید, جیسا کہ آپ نے مولانا عبدالجبار سلفی کی گفتگو سنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے, اس قافلے سے جو ہے دوسرے نمبر پر جو حضرات تشریف لائے, مختلف ائمہ کرام تشریف لائے, مختلف محدثین اعظام اس کے بعد تشریف لائے, اس میں جو سر فہرست امام اعظم بنے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اب چلتے ہیں کچھ باتیں امام ابو حنیفہ کی سیرت کی اور ان کے کردار کی.
اور ان کی علمی شان کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک طبقہ آج بھی حسد کرتا ہے، ان کی بھی بات کریں گے، حضرت نے بھی کی، حضرت سلفی صاحب نے بھی کی، میں بھی کروں گا، کیونکہ بات پھر تقابل سے ذرا سمجھ آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس دور میں بھی ان سے حسد کیا گیا۔ حضرت سفیان کہتے ہیں ابو الحنیفہ فی العلم محسود، ابو حنیفہ اپنے علم کے میدان میں جو ہے وہ حسد کیے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا علم جو ہے اس دور سے ان کے ساتھ حسد دے دیا شروع ہو گیا تھا۔ اور یہ دین اور عطا کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کسی نے گھول کے تو نہیں ان کو پلا دیا، کسی مملکت نے تو نہیں ان کو امام اعظم بنا دیا۔ تو تسلسل کے ساتھ ایک ترتیب سے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 70 صحابہ پر تاریخ دانوں کا، سوانح نگاروں کا، سیرت نگاروں کا اتفاق اور اجماع ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 70 صحابہ کی جو ہے وہ زیارت کی۔ حضرت نے تو 500 تک کا وہ پھر اس میں اختلاف ہے، 70 پر اجماع ہے، اختلاف نہیں۔ دوسری بات پر بھی اجماع ہے، ایک ہے صرف دیکھ لینا اور مل لینا، زیارت کر لینا، ایک ہے کہ ان سے پڑھا بھی، ان سے کسب فیض بھی کیا، سماع بھی کیا اور ان کے علوم کو آگے بھی نقل کیا۔ اس پر بھی سیرت نگاروں کا اتفاق ہے۔ اب یہ عطا کس نے دی؟ انہوں نے بھی شعر پڑھا، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہم نے تو نہیں دیا۔ آگے چلیں جی۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ علم سے نواز دیا۔ اب علم کے ان کے تذکرہ نگار اور سوانح نگار، جن 2 کتابوں کا سلفی صاحب نے نام لیا ہے، وہ بھی کتابیں اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ سارے حوالے ان میں موجود ہیں کہ وہ لوگ اس بات، میں نے کہا کہ متفق ہیں کس پر؟ 70 صحابہ پر متفق ہیں، صحابہ سے علوم جاننے پر اور سننے پر، اور علامہ کے وافر علم پر اور اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہونے پر بھی ان کا اجتماع اور اکٹھ ہے۔ سفیان ثوری کے پاس ایک آدمی آیا، ان سے پوچھا کہاں سے آیا ہوں؟ ان کہا کہ امام ابو حنیفہ کی مجلس سے اٹھ کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے عالم کی مجلس سے اٹھ کے آئے ہیں کہ کائنات میں اس سے بڑا عالم نہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے ان کے وافر علم پر رشک آتا ہے کہ جتنا ان کے پاس علم ہے کسی اور کے پاس علم نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ علماء کے ہاں مشہور جملہ ہے کہ ہم جو ہے امام ابو حنیفہ کے علم میں، فقہ میں اولاد ہیں، بچوں کی جگہ پر۔ خلیفہ وقت کہتے ہیں، ابو جعفر منصور کہتے ہیں، ہوا عالم الدین اليوم، کہ اس دنیا اسلام کا یہ سب سے بڑا عالم ہے۔ ابن عیینہ کہتے ہیں ما رأت عینی مثلہ، کہ میں نے اس جیسا عالم جو ہے وہ کوئی نہیں دیکھا، میں نے اس جیسا عالم کوئی نہیں دیکھا۔ مکی بن ابراہیم کہتے ہیں اپنے زمانے کے یہ سب سے بڑے عالم، کان ابو حنیفہ عالم من اہل زمانہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم۔ محمد بن میمون کہتے ہیں لم یکن فی زمن ابو حنیفہ، کہ میں نے ابو حنیفہ کے زمانہ میں عالم و اورا، ان سے زیادہ پرہیزگار، ان سے زیادہ عالم، لا افقہ ولا ازہد ولا عارف، ان سے زیادہ میں نے فقیہ، ان سے زیادہ جاننے والا، ان سے زیادہ میں نے علم والا میں نے نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اور بھی بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ ہوتے تو ہم عام انسان ہوتے۔ تو اب آتے ہیں، سفیان نے کہا کہ ابو حنیفہ فی العلم محسود، کہ ابو حنیفہ اپنے علم میں حسد کیے گئے۔ اس دور میں بھی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ تو کہتے ہی نہیں، ہم تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے ابو حنیفہ۔ اس دور میں بھی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چند حدیثیں یاد تھی، کبھی کہتے ہیں ان کی کوئی کتاب کون سی تھی۔ اگر آپ کو حضرت علامہ رحمہ اللہ کی بات یاد ہے تو دین تو صرف 2 الفاظ کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا تو انکار نہیں کیا علامہ مرحوم اپنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، تو یہ تو یاد تھا نا جی، کلمہ تو یاد تھا نا، کہ مسلمان تو مانتے ہیں نا کہ کہیں اس سے بھی نہ نکال دیں۔ تو دین تو انہی 2 کلموں کا نام ہے۔ وہ تو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 17، پہلے ان کے بڑے کہتے تھے 17 حدیثیں یاد تھی، اب کہتے ہیں کہ 3 حدیثیں یاد ہیں۔
3 حدیثوں پر تو مولانا سلفی آپ کو بتا گئے ہیں کہ 3 حدیثوں پر امام ابو حنیفہ کا تو ایک ہی وقت پر عمل تھا جو ہاتھ اٹھاتے تھے، تو 3 تو ایک ہی موقع پر جاتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سوانح نگاروں نے جو عنوان قائم کیے ہیں وہ عنوان انہوں نے اپنی طرف سے تو کوئی قائم نہیں کیا۔ مثال کے طور پر سیرت کے لحاظ سے والدین سے حسن سلوک کا کوئی اگر عنوان قائم کیا ہے، علامہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد بچپن میں فوت ہو گئے، والدہ حیات تھی، تو والدہ جیسے عام عورتیں ہوتی ہیں، دیہاتی عورتیں یا سادہ لو عورتیں، تو والدہ جو تھی کہ بالکل سادہ تھی، انہوں نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی، مستقل عنوان قائم کیا ہے ان کے سیرت نگاروں نے کہ اپنے والدین سے کیا عمل کیا۔ اس میں یہ واقعات لکھے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے نا، چونکہ بیٹے تھے، ان کی والدہ فرمایا کرتی تھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، کہتی تھی کہ قاضی ذرا سے پوچھ کے آؤ، میں پھر مانوں گی۔ بڑے واقعات لکھے ہیں۔ ایک ان کے زمانے میں مشہور خطیب تھے کوفہ میں، عمر بن زر، کہتی تھی کہ اس سے بات پوچھ کے آؤ۔ اب والدہ ہے، ایک طرف والدہ ہے وہ بھیج دیتی تھی کہ جاؤ قاضی ذرا سے پوچھ کے آؤ، عمر بن زر سے پوچھ کے آؤ، ایک طرف امام ابو حنیفہ ہیں جس پر سارے متفق ہیں کہ کائنات پر ان کی موجودگی میں بڑے علم والا کوئی نہیں۔ تو والدہ کے احترام میں جو ہے وہ آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، ان سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ جب ان سے مسئلہ پوچھتے تھے تو وہ آگے سے شرمسار ہوتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ حضرت ہم آپ کو کیا بتائیں۔ بہت سارے واقعات ایسے بھی لکھے ہیں کہ قاضی ذرا نے کہا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، عمر بن زر نے کہا کہ مجھے اس مسئلے کا جواب معلوم نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو دہرا دوں گا، پھر آپ جا کے اپنی والدہ کو بتا دینا تاکہ آپ کی والدہ جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ اسی طرح ایک موقع پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود مسئلہ بتا دیا، کہنے لگے کہ مجھے جو ہے وہ قاضی ذرا سے جو ہے وہ پوچھ کے بتاؤ۔ ان کے پاس لے گئے کہ میں نے والدہ کو بتا دیا ہے، آپ بھی اس کی تصدیق کر دیں، اس پہ لکھ دیں کہ اپنا جو ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے تاکہ میں اپنی والدہ کو جا کر دوں۔ تو اسی طرح ہوا اور اسی طرح جا کر دیا جو ہے۔ تو یہ ان کا کردار والدین کے ساتھ۔ یہ کس حدیث پر عمل تھا؟ کسی حدیث پر عمل تھا یا نہیں تھا؟ حدیث پر ہی عمل تھا نا، گیتا اور گرنتھ سے تو نہیں یہ انہوں نے اخلاق لیے تھے۔ پڑوسی کی احادیث ہیں، مشہور حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میری اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے یا اللہ اور اللہ کے رسول مجھ سے محبت کریں، تو اس کے بارے میں 3 باتیں آگے آتی ہیں کہ وہ اپنی بات میں سچائی اختیار کرے، امانت کی ادائیگی کرے، وَلْيَحْسِنْ جَوَارَ جَاوَرَهُ وَلْيَحْسِنْ مَنْ جَوَارَ جَاوَرَهُ، کہ اس سے وہ اچھا سلوک کرے جو اس کا پڑوسی ہے، اس سے جو عمدہ سلوک کرے۔ امام صاحب کے سامنے سیرت پر چلنا، سنت پر چلنا بہت زیادہ ان پر غلبہ تھا، اس کا پرجوش رہتے تھے۔ اب اس حدیث کو لکھ کر آپ کے سوانح نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک جوتا گاڑنے والا نوجوان رہتا تھا اور وہ جو ہے ہر وقت جو ہے وہ اپنا کام کرتا تھا۔ شام کو جب گھر آتا تھا مزدوری کر کے تو گوشت اور شراب لے آتا تھا اور رات کو بھون کے گوشت کھا کے شراب پی کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ خر مستیاں کرتا تھا۔ اور اس میں وہ ایک شعر پڑھتا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایک نوجوان ہوں، میری کسی نے قدر نہیں کی، مجھ سے کسی نے کام نہیں لیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے کسی صف میں کھڑا کرتے، کسی جہاد میں لے جاتے۔ امام صاحب اس کا شور سنتے اور اپنی عبادات میں مشغول رہتے۔ ایک رات اس کا شور نہ آیا، صبح کو پوچھا لوگوں سے کہ کیا معاملہ ہوا، پتہ چلا کہ حکومت کے کارندے جو ہے اس کو پکڑ کے لے گئے ہیں، پولیس والے لے گئے ہیں۔ حضرت امام رحمہ اللہ اس کو چھڑانے کے لیے گئے تو قاضی کے پاس گئے، ان جا کے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے پوچھا بھی کس لیے آئے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے لیے آیا ہوں۔ تو گورنر وقت نے جو ہے امام صاحب کی اس درخواست پر اس کو بھی چھوڑ دیا اور سارے اس کے قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا جو اس کے ساتھ تھے۔ امام صاحب کا اس نے اتنا اکرام کیا اور وہ باہر آ کے کہنے لگا کہ آپ نے ہمیں ضائع کر دیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ضائع نہیں کیا، تو خود ضائع ہو گیا ہے، ہم نے تو آپ کی حفاظت کی ہے اور آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ضائع کر رہے ہیں۔ تو وہ توبہ طائب ہو گیا اور دیندار ہو گیا، اپنی اس شراب سے اور اپنے اس بےہودگی سے جو ہے وہ باز آ گیا۔ امام صاحب کے تقوی کے میدان میں 3 باتیں نقل کرتا ہوں۔ لکھا ہے امام صاحب کے حالات میں کہ کوفہ میں بکریاں چوری ہو گئی، تو بکری بانوں سے پوچھا کہ یہ
بکری کی عمر کتنی دیر ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کم از کم جو ہے وہ 7 سال ہوتی ہے، تو آپ نے وہ بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ پولیس کے کسی سپاہی نے جناب اپنا جو ہے وہ کچھ کھایا اور کھانے کے بعد فضلہ جو ہے وہ دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ امام صاحب نے جو ہے وہ مچھلی کھانا چھوڑ دی۔ تیسرا واقعہ لکھا ہے امام صاحب کا کہ امام صاحب کسی سفر میں جا رہے تھے، یہ شافعی مسلک کے بندے نے یہ واقعہ لکھا ہے، امام راضی جو شافعی مسلک کے ہیں یہ انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ سفر پہ جا رہے تھے تو جوتے کو گندگی لگ گئی۔ جوتے کو جب گندگی لگ گئی تو اس گندگی کو جھاڑا، جوتے کو صاف کرنے کی کوشش کی، وہ گندگی اڑ کے جو ہے وہ کسی کی دیوار پر جا کر لگ گئی۔ جب دیوار پر جا کے لگ گئی تو اب سوچتے ہیں کہ اگر میں دیوار سے گندگی نہ اتاروں تو یہ اس کے ساتھ میری وجہ سے اس کی دیوار آلودہ ہے، اگر میں گندگی اتاروں تو اس کی دیوار کا کوئی سیمنٹ یا چونا وغیرہ جو ہے وہ اترے گا، نشان پڑے گا، نقصان ہوگا۔ اس کی تلافی کے لیے جناب صاحب خانہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ جس کا وہ مکان تھا وہ مجوسی بھی تھا اور آپ کا مکروز بھی تھا، مجوسی بھی تھا اور آپ کا مکروز بھی تھا۔ وہ جب باہر نکلا اس نے دیکھا کہ امام صاحب آگے کھڑے ہیں، وہ پریشان ہو گیا کہ امام صاحب قرض مانگنے کے لیے آئے ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں تو ایک الجھن میں ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میری یہ الجھن ہے کہ جوتا صاف کرتے ہوئے کچھ گندگی آپ کی دیوار پر پڑ گئی ہے، اب میں سوچتا ہوں کہ کیسے میں آپ کی دیوار کو صاف کروں، آپ میری اس الجھن کو حل کر دیں، میں قرض کے لیے نہیں آیا۔ اس مجوسی نے کہا کہ اے امام، قرضہ گیا اور طرف، دیوار گئی اور طرف، اس قدر آپ کا تقوی اور آپ کا احتیاط اور آپ کی جناب پرہیزگاری، آپ سب سے پہلے دیوار صاف ہوتی رہے گی، آپ سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جو ہے امام صاحب کو، اسی کردار کی وجہ سے امام صاحب کو جو ہے امام اعظم بنا دیا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اولی الامر منکم، حضرت عبداللہ ابن عباس مفسرین جو کہتے ہیں کہ آپ صحابی کی بات کو اور حدیث کی بات کو چھوڑتے ہیں امام کے مقابلہ میں، ہمیں اور آپ کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ آپ حدیث کی موجودگی میں امام کو لیتے ہیں، ہم حدیث کی موجودگی میں امام کو نہیں لیتے، ہم بھی حدیث کو ہی لیتے ہیں، لیکن ہم علامہ مرحوم رحمہ اللہ کی بات کی طرح کے صحابہ والی لائن سے لیتے ہیں، اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آتے ہیں دوسرے نمبر پر، وہ امام اعظم ہیں، امت نے ان کو اس تک پہنچایا۔ تو امام صاحب سے ہم جو مسئلہ لیتے ہیں یہ ہم حدیث ہی کی بات لیتے ہیں، حدیث ہی کا مسئلہ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں اولی الامر سے مراد فقہائے کرام ہیں، علماء کرام۔ تو جب ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کی روشنی میں فقہ کی تفہیم جو ہے ہم امام صاحب سے سمجھیں گے، تو اب آپ بتائیں کہ ہم جو ہے امام صاحب کی بات لیتے ہیں یا صحابی رسول کے راستے سے اور اس کے کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لیتے ہیں۔ ہم اس راستے سے، جو بھی اس راستے سے، علماء کے راستے سے، فقہا کے راستے سے جو بھی بات لیتے ہیں، کس کی لیتے ہیں؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لیتے ہیں۔ فقہ جو ہے حدیث کے مخالف نہیں ہوتی، فقہ کی بات حدیث کے مطابق ہوتی ہے، مراد رسول ہوتی ہے، رسول کی مراد کے خلاف نہیں ہوتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم جو ہے لوگ کہہ دیتے ہیں جی مولوی جو ہے وہ کافر بناتے ہیں، مولوی کافر نہیں بناتے، مولوی کافر بتاتے ہیں۔ کیوں بتاتے ہیں؟ کہ اس کے علم کی بنا پر، اس کے محنت کی بنا پر، اس نے جو علم پر اپنی زندگی خرچ کی ہے، اس کو کفر کی تعریف کا پتہ ہے، اسلام کی تعریف کا پتہ ہے۔ ہر بندہ کافر جو ہے وہ اپنے کردار اور اپنے نظریے سے بنتا ہے، اپنی گفتگو سے بنتا ہے، اپنے طرز طریق اور اپنے عمل سے بتاتا ہے۔ ایک صاحب علم آدمی، ایک فقیہ آدمی جو ہے وہ اپنے علم کی بنا پر اس کے کردار کی روشنی میں اور اس کی گفتار کی روشنی میں بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ ہم تو صرف بتانے والے ہیں، ہم بنانے والے نہیں۔ تو اس لیے جو ہے امام اعظم کو امام اعظم ہم نے نہیں بنایا، اس دور نے نہیں بنایا، بادشاہ وقت نے نہیں بنایا، ان کے علم نے، ان کے تقوی نے، ان کی صحابہ کی صحبت نے، ان کی سماعت نے بنایا۔
اور یہ احسان ہے امام صاحب کا امت پر، امت ان کے احسان سے اس وقت تک خالی نہیں ہو سکتی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ ایک شارح ہیں مشکات شریف کے، وہ لکھتے ہیں کہ 9 لاکھ مسائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو ہے وہ امت کو حل کر کے دیے، 9 لاکھ مسائل۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ لوگ کتابوں کا پوچھتے ہیں، میں نے یہیں سے اور علامہ صاحب کی مجلس سے سنا کہ امام صاحب نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو کتاب لکھی، مفتی صاحب بیٹھے ہیں وہ تائید کریں گے، انہوں نے بھی سنا ہوگا، فقہ اکبر کے نام سے امام صاحب نے کتاب لکھی، آثار کے نام سے امام صاحب کی کتاب ہے، پھر اس کے بعد امام صاحب کی جو ہے وہ اپنا 15 کے قریب کتابیں ہیں، اور یہ پہلے کہتے تھے 17 حدیثیں ہیں، اب کہتے تھے 3 حدیثیں ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ جو فقہ مدون کی ہے، یہ امت کے لیے اتنا بڑا کارنامہ ہے، آج تک اس فقہ کی تدوین اور اس کی شرح اور اس پر جو ہے کتابیں، یہ ہدایہ، یہ در مختار، یہ عالمگیری، یہ اور جتنی کتابیں آج تک جو ہے اس پر جو ہے وہ کتابی تخلیقی کام، لاکھوں کتابیں اس تدوین فقہ کی تدوین پر جو امام صاحب کر گئے ہیں۔ خود امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ مجھے 5 لاکھ احادیث یاد ہیں۔ یہ جملہ بھی جو ہے یہ واقعہ بھی علماء کے ہاں بالکل عام ہے اور کثرت سے اس کو نقل کرتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں آپ کو 5 حدیثیں جو ہے اس کی نصیحت کرتا ہوں۔ جی ایسے ہی ہے نا جی، سنا ہے جی۔ اور اگر امام صاحب یہ کہہ دیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور اس میں سے 5 میں اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر بتاتا ہوں کہ آپ ان کو 5 کو پلے باندھ لینا، یہ پورا دین آپ کے پاس آ جائے گا، تو یہ ان کا جرم ہو گیا۔ اگر امام شافعی رحمہ اللہ کہیں کہ قرآن کی اگر ایک سورت والعصر نازل ہو جاتی تو یہ ان کا جرم نہیں، یہ تو امام شافعی نے بھی کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سورت ہی کافی تھی۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے اعزاز ہے، یہ انعام ہے۔ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا تھا، اس کے لیے دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیتیں پیدا کرنی تھی اور وہ پیدا کی۔ ان فقہا پر، ان علماء پر طعن کرنا، تشنیع کرنا اور ان کی جناب زندگی کا مذاق اڑانا یہ مذموم ہے، منع ہے۔ جس بخاری کی آڑ پر، جس بخاری کے حوالے سے امام صاحب سے حسد کرنے والا طبقہ جو ہے ان کی جو ہے وہ کردار کشی کرتا ہے، کیچڑ اٹھاتا ہے، اسی بخاری میں یہ بات لکھی ہے کہ مجتہد کبھی غلطی کرتا ہے اور کبھی وہ درست معاملہ کرتا ہے، اور اگر وہ درست کرتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر وہ غلطی کرے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہی ہے کہ مجتہد تو ایک غلطی کرے اپنے کسی مسئلہ بتانے میں تب بھی اس کو اجر ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی یہ محنت جو ہے اجر کے لحاظ سے رائگاں نہیں گئی، بے شک غلطی پر ہے، تو یہ کہاں سے نکل گیا کہ اس مجتہد پر جو ہے ہم تان کریں اور اس کی جو ہے تشنیع کریں اور اس کی مذمت کریں۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب اس مجتہد جو ہے یہ غلطی کے باوجود بھی جو ہے 1 اجر کا مستحق ہے، یہ لائق تحسین ہے اور یہ ثواب کا مستحق ہے۔ اسی طرح میں نے حدیث پڑھی کہ ایک فقیہ جو ہے وہ 1000 عابد پر بھاری ہوتا ہے شیطان کے مقابلہ میں۔ اس کا سے بھی تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ فقیہ کا جو مخالف ہوتا ہے وہ شیطان ہی ہوتا ہے، فقیہ کا جو مخالف ہوتا ہے وہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ تو علامہ صاحب اپنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہمارے جیسے مولانا سلفی نے کہا نا کہ ہمارے اکابر کا جو ہے وہ 4 مثالی، ہمارے اکابر کے بڑے واقعات ہیں بہت سارے، میں مختصراً آپ کو خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے، اس کے بعد اپنا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے بعد مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے بعد ہمارے حضرت مولانا یوسف بن لدھیانوی کا نام لیا انہوں نے، اور بھی بہت سارے نے، ان سب نے ان کے حالات آپ پڑھیں، یہ سارے حنفی مسلک کے تھے، آپ بھی اور ہم بھی حنفی مسلک کے ہیں۔ ان سب کے احوال میں اور ان کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی فقہ حنفی پر، ہمیں کوئی احساس کمتری محسوس نہیں ہوتا کہ ہم فقہ حنفی پر جو ہے عمل کیوں کرتے، ہم بڑے ہی اطمینان سے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو خط لکھا مکہ مکرمہ سے
کہ آپ نے بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ مجھے جو ہے اپنے حالات نہیں لکھ بھیجے، تو اپنے حالات لکھیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو خط میں جواب میں لکھا، 3 باتیں لکھیں کہ امور شریعہ امور طبیعہ بن چکے ہیں اور ادلہ شریعہ میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ موضوع سے متعلق ہے۔ تیسری بات، کسی کی مدح اور ذم جو ہے وہ طبیعت پر اثر نہیں کرتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو پہلی بات ہے کہ امور شریعہ امور طبیعہ بن چکے ہیں، کہ شریعت کے احکام طبیعت کا حصہ بن چکے ہیں، یہ کمال علم ہے۔ اور جو شریعت میں کہیں تضاد نظر نہیں آتا، ادلہ میں کہیں تضاد نظر نہیں آتا، یہ کمال عمل ہے۔ عوام میں جائیں کہتے ہیں جی کس کی بات مانیں، وہ اپنی بات کہتا ہے، وہ اپنی بات کہتا ہے۔ تو حضرت گنگوہی کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ادلہ میں حنفی مسلک کے عالم ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ادلہ شریعہ میں کوئی تضاد جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ کمال عمل ہے۔ پہلا کمال علم ہے، دوسرا کمال عمل ہے، اور تیسرا جو ہے کمال اخلاق ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہوا ایسے ہو جائے کہ اس کی طبیعت پہ جو ہے وہ کوئی اثر نہ ہو کسی کی مذمت سے اور کسی کے جو ہے اپنا تعریف سے۔ جیسے ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین سیکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے اور دنیا کے لیے نیچے والوں کو دیکھنا ہے۔ علامہ صاحب امام صاحب کو کوڑے بھی لگائے گئے۔ قاضی ایک بادشاہ وقت نے، بس ختم کرتے ہیں، ایک بادشاہ وقت نے آپ کو قضا پیش کی، شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو یہ مقام دے دیا تو قضا پیش کی، آپ نے انکار کر دیا۔ جب آپ نے انکار کر دیا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس کا نام بھی لکھا ہے، یزید بن عمر ابن حبیرہ اس کا نام لکھا ہے۔ تو اس نے 110 کوڑے امام صاحب کو لگائے۔ تو والدہ نے کہا کہ نعمان، والدہ نے کیا کہا، بیٹے نے کیا کہا؟ امام صاحب نے کہا کہ مجھے اپنے کوڑوں کی تکلیف نہیں ہے، اس کے اس فعل سے جو میری ماں کا دل دکھا ہے مجھے اس کا زیادہ صدمہ ہے۔ اور ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا کہ تو جو ہے وہ اپنا یہ علم نہ پڑھتا تو آج یہ حالت تو نہ دیکھنی پڑتی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنی نجات کے لیے پڑھا ہے۔ ایک واقعہ اور سنانے کو دل کرتا ہے، وقت ہو گیا۔ ایک رافضی تھا امام صاحب کے زمانے میں، تو وہ کوفہ میں امام صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق سخت ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہمارے ہاں حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ نرم ہیں اور حضرت علی سخت ہیں، آپ کے ہاں ابو بکر صدیق سخت ہیں، علی نرم ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے؟ نے کہا کہ یہ آپ الٹ بیان کر رہے ہیں، آپ الٹ بیان کر رہے ہیں کہ سخت تو علی ہیں اور نرم تو ارحم امتی بی امتی ابو بکر، نرم دل تو ابو بکر ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے ہاں وہ ہیں اور الٹ ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ کے ہاں ابو بکر اس لیے سخت ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خلافت علی کا حق تھا اور ابو بکر نے بالجبر علی سے خلافت لے لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر سخت ہوئے اور قوت والے اور گرفت والے ہوئے، جو علی جو ہے وہ ابو بکر کے بھی تابع رہے، عمر کے بھی تابع رہے، عثمان کے بھی تابع رہے، تینوں کے مشیر بن کر رہے، اپنا حق واپس نہیں لے سکے۔ تو آپ کے ہاں تو ابو بکر صدیق طاقتور ہوئے، علی کمزور ہوئے جو اپنا حق جو ہے وہ واپس نہیں لے سکے۔ اور ہمارے ہاں جو ہے علی سخت ہیں اس لیے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ خلافت ابو بکر کا حق ہے تو وہ ان کی تابع داری میں آ گئے، حق کے ادائیگی میں وہ اپنے مشن پر اور اپنے مقصد پر اور اپنے نظریے پر قائم رہے۔ اس لیے ہمارے ہاں علی سخت ہیں، آپ کے ہاں ابو بکر صدیق سخت ہیں۔ تو اس لیے امام صاحب کو یہ دل سے نکال دیں کہ کسی بھی کائنات کے فرد نے ان کو امام اعظم بنایا ہے، ان کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے رسول نے بنایا ہے، اجماع امت نے بنایا ہے، فقہا نے بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی پیروی جو ہے وہ شرح صدر کے ساتھ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اطمینان قلب نصیب۔ آمین آمین۔